السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم بات کریں گے 24 نومبر کی جو احتجاج کی کال تھی بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے، فائنل کال اس کو کہا گیا تھا، اور اس کال کی جو صورتحال بنی لوگوں کے آنے کے بعد، ڈی چوک تک پہنچنے کے بعد، وہاں پر موجود ہونے کے بعد، ان کو وہاں پہ جب ریموو کیا گیا، لوگوں کو وہاں سے ڈی چوک خالی کرایا گیا، اب کی جو صورتحال ہے وہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال ہے، ان کا جو مرال ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر بھی ہم یقیناً بات کریں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، تاکہ ہماری یہ معلومات افزا ویڈیوز بیل کا آئیکن دبانے کے بعد آپ تک نوٹیفیکیشن کے ساتھ بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ فائنل کال تھی، اس کو فائنل کال اس لیے کہا گیا تھا کہ اس کال کے بعد عمران خان صاحب کو رہا کروانا تھا۔ لوگوں نے موٹیویٹڈلی پورے پاکستان سے نکلنا تھا، ان کا مورال بلند تھا، اور انہوں نے جوش، جذبے، ولولے اور جنون کے ساتھ نکل کر کے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ڈی چوک کے اوپر بیٹھنا تھا۔ وہ بیٹھنا ان کا 2-4 دن پہ بھی محیط ہو سکتا تھا، ہفتے 10 دن پہ بھی محیط ہو سکتا تھا، اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں تھی۔ لیکن جو صورتحال بنی وہ انتہائی افسوسناک صورتحال بنی، چونکہ اس کے اندر انسانی جانیں گئی ہیں، اور انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے یہ کسی قدر بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ ہر صورت قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، کیونکہ ایک انسان کی جان کی جو تقدیس ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی کہ انسان تو مقدم ہے کسی بھی عمارت پر، کسی بھی چیز پر، کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ انسان کی تقدیس جو ہے وہ قرآن کی روح سے مقدم ہے۔ چاہے وہ پی ٹی آئی کے نعرے لگانے والا کارکن تھا، ایک لیڈر کی رہائی کی بات کر رہا تھا، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز میں تھا، ان کو روک رہا تھا، لا انفورسمنٹ کی جو سچویشن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ اگر کوئی جان یہ یقینی طور پر جانے گئی ہیں جس کا بھی اعداد و شمار جو ہے وہ واضح نہیں ہے، اور ریموول کے وقت جب ڈی چوک سے آپریشن کر کے ان سب کو ریموو کیا گیا، اس وقت کتنے لوگ گئے ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کوئی فگر اس وقت سامنے نہیں ہے۔ لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک پاکستانی، ایک محب وطن اپنی جیب میں شناختی کارڈ رکھے ہوئے، وہ جو اپنی روٹی روزی سے تنگ، مجبور، پریشان حال، وہ جو ریڑھی لگاتا ہے، وہ جو رکشہ چلاتا ہے، وہ جو جس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کو جو ہے وہ موت کی وادی میں دھکیل دیا گیا، وہ موت کے سپرد ہو گیا اس احتجاج کے دوران۔ ارباب اختیار کو اور جو ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو لوگوں کو ہم ریموو کریں گے وہاں سے تو انسانی جان جو ہے وہ یقینی طور پر جائے گی۔ انتہائی افسوسناک رویہ ہے، انتہائی افسوسناک عمل ہے، اور اس افسوسناک عمل کو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کی جان کی قدر نہیں ہے، اگر انسان کی جان کی اوقات نہیں ہے، اگر انسان کی جان کو چیونٹی سمجھ کے مسل دیا جاتا ہے یا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر تو کچھ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی وہ بھی بڑی مجرم ہے، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان بنتا ہے۔ پہلے تو چلے جو بھی صورتحال بنی، اتنے دن گزرے، آپ نے اس کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، اپنے جو پی ٹی آئی کے موقف کے حامی لوگ تھے، پی ٹی آئی کے چاہنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس کو گاہے بگاہے، لمحہ بلمحہ تمام صورتحال کو آگاہ رکھا، صحافیوں نے بھی اس کو آگاہ رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کا موقف بھی ظاہر ہے وہ ایک سامنے آتا رہا، جو روکنے کے حوالے سے تھا، روک ٹوک کے حوالے سے تھا۔ لیکن جو پورے پاکستان سے جس طریقے سے لوگوں کا نکلنا تھا وہ اس طریقے سے نہیں نکل پائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز تھے، وہ لوگوں کو موبیلائز کرنے میں، لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جتنی گیدرنگ پنجاب سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، لاہور سے جو رزلٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، وہ رزلٹ جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ ظاہر ہے لوگوں کے اوپر خوف بھی تھا، لوگوں کے اوپر مقدمات بھی تھے، لوگوں کے اوپر ابھی بھی جو لوگ ڈی چوک تک پہنچے تھے، کچھ لوگ تو گرفتار ہوئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ لوگوں کی یقینی طور پر جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئی ہوں گی۔ لیکن جو لوگ واپس گئے ان کے شناختی کارڈ لیے گئے ہیں۔ شناختی کارڈ کیوں لیے گئے ہیں؟ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق لوگوں کے شناختی کارڈ لے لیے گئے، اور وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ حکومت پاکستان ان کو احتجاجی مظاہرین کے کھاتے میں ڈال کر کے ریووک کرے گی۔ یہ رویہ بڑا غلط ہے، کیونکہ اگر احتجاج کرنے کے لیے کوئی نکلا ہے تو اس کا رائٹ تھا۔
پاکستان تحریک انصاف کو اگر انہوں نے ووٹ دیا تو ان کا رائٹ تھا، اگر لیڈر کی رہائی کے لیے وہ لوگ نکلے تو ان کا رائٹ تھا۔ ان لوگوں کو، ان معصوم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم پہنچے کہاں پر ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جو ریگولر کالم نگار ہیں، وہ اپنا آرٹیکل لکھتے ہیں پاگل خانہ کے نام سے۔ انہوں نے ایک فرد کا ذکر کیا کہ اسلام آباد میں ایک پٹھان ان کے پاس آتے ہیں، آ کر کے ان سے وہ روٹی کے لیے کوئی پیسوں کی بات کرتے ہیں، بھوک لگی ہوگی اس بیچارے کو، بڑے دور سے آیا ہوا، تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ پٹھان تو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں یار، اس طرح تو وہ نہیں کرتے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ اس کی حالت زار بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنے دن کا جاگا ہوا، کتنی مسافت طے کیا ہوا، کہاں تک پہنچا ہوا، اس غرض سے، اس امید سے کہ میں انقلاب کے لیے نکلا ہوں۔ شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میرے حالات تو کتنے خراب ہوئے، میں اپنے بچوں کی لک آفٹر نہیں کر سکتا، آنے والی نسلوں کو تو سدھار جاؤں۔ اور اس کا شناختی کارڈ اس نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے لے لیا۔ اب جو شناختی کارڈ لیے ان کا کیا کریں گے؟ ان کو ریووک کریں گے، ان کو دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالیں گے، ان کے اوپر مزید ظلم کریں گے، جو کہ ریاست کو روا نہیں ہے۔ یہ ریاست کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کے اوپر ریاست کو جو ہے نا وہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بچے نکلے یہ موٹیویٹڈ تھے ایک پولیٹیکل موقف کے اوپر، وہ اس طرف سے نکل کر کے اگر احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ اگر ریاست ایسا کرے گی تو پھر ہم مجبوراً یہ کہنے پہ یقیناً مجبور ہوں گے کہ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور خود سگ آزاد، بہت ہے ظلم کے دست بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ تو یہ تمام صورتحال اگر ابھی ہم کوئی بات کر رہے ہیں، میں بطور جرنلسٹ، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میں کسی کا حامی نہیں ہوں، کسی کا مخالف نہیں ہوں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان میں جمہور کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان میں انسانی اقدار کی بات کرتے ہیں، ہم انسان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شہری آزادی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو بولنے کا حق ہے اس کو وہ دیا جائے، تشدد کی طرف ہونا جائے۔ تشدد کی طرف جاتا ہے تو آپ کا قانون ہے، ظاہر ہے وہ اس کے اوپر پھر قدغن عائد کرتا ہے، وہ اس کی روک تھام کرتا ہے، وہ اس کو پکڑ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پرامن شہری آ کر کے احتجاج کرتا ہے تو آپ آنے دیتے، آپ اس کی بات سنتے۔ وہ آپ کی ریاست کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ ریاست تو ماں کی جیسی ہوتی ہے۔ ماں نے بچوں کو ڈی چوک کے اندر بڑے برے طریقے سے مارا ہے، بڑے برے طریقے سے وہاں سے ان کو ریموو کیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی صورتحال ہے، کچھ قائدین تو نکلے نہیں، کچھ تو ٹویٹر پر رہے، کچھ تو یوٹیوب کے اوپر رہے، کچھ تو اپنا سوشل میڈیا جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، جو ان کے ہینڈلز ہیں، وہ اس کو وہ جو ہے نا ہینڈلز کے اوپر وہ رہ کر کے اپنی وہ صورتحال کرتے رہے، وہاں پر اپنا احتجاج جو ہے وہ کرتے رہے۔ یہاں پر وہ بڑا مزے کا کسی نے کہا تھا کہ جی تو چاہتا ہے، یہ ان لیڈروں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈر جنہوں نے عوام کو آگے لگایا، جنہوں نے دھکا دیا، عوام کو مارنے کے لیے چھوڑا، عوام پر جو ہے گولیاں چلی، عوام جو ہے وہ شہید ہوئے، عوام جو زخمی ہوئے، عوام کی جو شناختی کارڈ لیے گئے، عوام کے اوپر جو مقدمات بنے گئے، ان کے لیے یہ شعر ہے کہ آپ کو انہوں نے پش کیا، آپ نے ان کو صرف پش کیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جی تو چاہتا ہے شہید ہو جائیں مگر سنا ہے ظالم جان سے مار ڈالتے ہیں۔ تو آپ نہیں آئے، آپ کے بچے نہیں آئے۔ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ قیادت کر رہی تھی، ان کے جو بچے ہیں وہ نہیں آئے۔ عمران خان صاحب کے نام پر کال تھی، عمران خان صاحب کے اپنے بچے جو سلیمان اور قاسم ہے وہ اس احتجاج میں شریک نہیں تھے۔ پاکستان ان کا ملک ہے، باپ ان کا پاکستانی ہے، بشرا بی بی کے بچوں کا پاکستان ملک ہے، ماں ان کی پاکستانی ہے۔ اگر لوگوں کے بچے نکل سکتے ہیں، عوام کے بچے نکل سکتے ہیں، تو آپ کے بچوں کو بھی اس احتجاج میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان لیڈروں کے بچے نکلتے، علی امین گنڈا پور صاحب کے بچے نکلتے، اگر جو باقی لیڈران ہیں ان کے اپنے بچے، اپنے رشتہ دار آگے نکلتے، بشرا بی بی کے اپنے بچے نکلتے، عمران خان صاحب کے آگے اپنے بچے نکلتے، تو پھر ڈی چوک میں وہ صورتحال نہ ہوتی جو غریب کے بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، جو ریڑی والوں کے ساتھ ہوئی ہے، جو مزدوروں کے ساتھ ہوئی ہے، جو کسانوں کے ساتھ ہوئی ہے، جو ریئل انقلاب لانے والوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیونکہ وہاں پر لیڈران کو درد اور ہوتا، لیڈروں نے بے یارو مددگار چھوڑا، مرنے کے لیے چھوڑا، کوئی پلاننگ نہیں تھی، بتایا نہیں گیا کہ آپ نے کس طریقے سے وہاں پر ایگزسٹ کرنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے رہ سکنا ہے وہاں پر، کس طریقے سے سردی سے بچنا ہے، کس طریقے سے سیکیور ہونا ہے، آپ کی سیکیورٹی کیا ہوگی۔ اس تمام صورتحال سے لیڈرشپ آ رہی تھی
کیونکہ لیڈرشپ جو آخر میں تتر بتر کا شکار ہوئی ہے، مجمع بھی تتر بتر کا شکار ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت ہی اگر دیکھا جائے تو وہ خلفشار کا شکار ہے۔ وہاں اندر لڑائیاں ہیں، خواتین کی آپس میں لڑائیاں ہیں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ، ان کو شاید جو بشرا بی بی صاحبہ کے احکامات ہیں وہ نہیں بھاتے، بشرا بی بی صاحبہ کے احکامات دوسرے لیڈران کو نہیں بھاتے، جو بھاگنے کے بعد، نکل جانے کے بعد، رفو چکر ہو جانے کے بعد علی امین گڈا پور صاحب نے دوسرے دن نیوز کانفرنس کی ہے جو مانسیرا کے اندر، وہاں پر بشرا بی بی صاحبہ موجود نہیں تھی، اور بشرا بی بی صاحبہ کی بہن کے ذریعے سے جو موقف سوشل میڈیا پہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ اب میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ اس سارے سپٹ سیاپے کے بعد، اس سارے جبر و تشدد کو برداشت کرنے کے بعد عوام کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر آپ کی جو قیادت ہے، آپ کی جو تنظیم ہے، اس کا تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو اس کے اندر نظم و نسق نہیں ہے، اس کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے، اور آپ کی جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں وہ پراپر طریقے سے قائد نہیں ہیں، اگر وہ سیاستدان ہیں، کیونکہ سیاستدان اور قائد میں فرق ہوتا ہے، سیاستدان اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان تو آپ کے اگلے الیکشن تک سوچتا ہے، آپ کی پارٹی کے لیے سوچتا ہے، اپنے اسٹرینتھ کے لیے سوچتا ہے، وہ پاور شو کے لیے سوچتا ہے، لیکن لیڈر آپ کی نسلوں کے لیے سوچتا ہے، آپ کی جنریشن کے لیے سوچتا ہے۔ وہ آئندہ 5 سال کے انتخابات پہ نظر نہیں رکھتا، وہ آنے والے مستقبل پہ، فیوچر پہ، جنریشن پہ، آنے والی نسلوں کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اگر اس طرح کے لوگ اگر آپ کو دستیاب نہیں ہیں، آپ بالکل نہ نکلیے، آپ باہر مت آئیے، آپ اپنی جان کو مت گنوائیے۔ آپ کی جان گئی ہے، جن گھروں کے اندر اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے، کوہرام بپا ہے، ان گھروں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا جا سکتا ہے۔ یقین جانیے کہ ہم اس وقت برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل ان کے ساتھ دکھتے ہیں، دھڑکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی برطانیہ کی صورتحال ہے، وہ بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ بہتر اس حوالے سے نہیں رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی پکڑ دکڑ شروع ہوئی، اس کے بعد جو مقدمات بن گئے اسی 4 نومبر کے کال کے بعد، جو اس کال کے جو مقدمات 8 مقدمے قائم کیے گئے ہیں، ان مقدمات کے بعد اب جو وہاں سے شناختی کارڈ پکڑے گئے ہیں، لوگوں کے شناختی کارڈ لے کر کے ان کو ریووک کیا گیا ہے، ان کے اوپر اب ان کے پاسپورٹ نہیں بن سکیں گے، ان کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے سلسلہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی جو قائدین ہیں، وہاں پر جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بھی اوپر نظر ہے، ان کی بھی لسٹیں ہیں، ان کی بھی لسٹیں جو ہے وہ 200+ جا چکی ہوئی ہیں، ان کو بھی پکڑ دکڑ، ان کو اپنے پیاروں کو نہیں مل سکیں گے، بڑی پریشانی کا سلسلہ بنے گا۔ تو اب لگتا ہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پاور شو تو اچھا کیا، لیکن اس پاور شو کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یا عالمی ذرائع ابلاغ کو آپ نے متوجہ کیا، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ وہاں کیا کر لے گا؟ ڈی چوک میں تو پریکٹیکل کام چل رہا تھا، تو وہاں پر جا کر کے اپنے ملک کے اندر وہ احتجاج جو تھا وہ نہیں تھا۔ اگر یہاں پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ہوتا ہے، یا نیو یارک میں ہوتا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، یا مختلف ممالک میں کہیں مختلف جگہوں پر اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو اس کی وہ حیثیتیں ہیں، جتنی مرضی گیدرنگ اکٹھی کر لیں، کیونکہ یہاں پر تو نہ آپ کو مار پڑنی ہے، نہ لاٹھی چارج ہونا ہے، نہ کچھ ہونا ہے۔ تو اصل اثر جو پڑتا ہے وہ پاکستان کے اندر پڑتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت تحریک انصاف ہے وہ عطاب کا شکار ہوا چاہتی ہے۔ مزید مقدمات بنیں گے، عمران خان صاحب کی بیلیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اور مزید جو ہے وہ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ان لیڈران پر ہے جنہوں نے عوام کو کال کا جھانسا دے کر کے باہر نکالا، خود نہیں نکلے، اور ان لیڈروں کے اوپر ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آتے رہے آگے۔ انہوں نے قوم کے بچوں کو رکھا مروانے کے لیے، اور خود وہ وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ نگہبان۔